بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر نے جمہوریہ پرتگال کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور نے سنگاپور کے وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں عسکری شعبے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے ذرائع کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 199 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,68,577 ہو گئی ہے۔ اور شام کی حکومت نے کل اسرائیلی میزائل حملے کے بعد دارالحکومت دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پرتگال کے صدر مارسیلو ریبیلو ڈی سوزا کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ پرتگال کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ پرتگال کے وزیر اعظم اینتونیو کوسٹا کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے سنگاپور کے وزیر دفاع ڈاکٹر اینگ ہین کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ڈاکٹر العطیہ 19ویں شنگریلا مذاکرات میں شرکت کے لیے سنگاپور گئے ہوئے ہیں۔ ملاقات میں عسکری شعبے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے ذرائع کا جائزہ لیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے سنگاپور کے وزیر خارجہ ویویان بالا کرشنن کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات، خاص طور پر عسکری شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ دونوں ملاقاتوں میں جمہوریہ سنگاپور میں قطر کے سفیر سعود بن جاسم الجفیری نے بھی شرکت کی۔ وزیر برائے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فلاح بن ناصر آل ثانی نے کل وزارت کی جانب سے ورلڈ اوشنز ڈے کے موقع پر فوائرت بیچ پر ہاکسویل ٹرٹلز پروٹیکشن پروجیکٹ سائٹ پر منعقد کی گئی ایک آگاہی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر ٹرٹلز یعنی کچھوؤں کو سمندر میں چھوڑنے کے علاوہ ساحل سمندر کی صفائی بھی شامل تھی۔ تقریب کے دیگر شرکاء میں وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے قدرتی تحفظات کے امور کے شعبے کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ابراہیم عبداللطیف المسلمانی، وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محمد احمد الخلجی، محکمہ جنگلی حیات کے نگران علی صالح المری اور مختلف تنظیموں کے متعدد رضاکار شامل تھے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سعید بن سمیخ المری نے کہا ہے کہ ریاست قطر قانون سازی کو جدید بنانے اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مضبوط پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کی وجہ سے قطر ویژن 2030 کے تحت ملک کے اندر لیبر انوائرنمنٹ کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات لیبر ریفارمز ان قطر کے عنوان سے وزارت محنت کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا اہتمام جنیوا میں بین الاقوامی لیبر کانفرنس 2022 کے 110ویں اجلاس کی سائیڈ لائن پر کیا گیا تھا۔ وزیر محنت نے کہا کہ قطر کی حکومت نے ملک کے اندر آنے والے برسوں میں کاروباری ماحول کی قانون سازی کو بہتر اور جدید بنانے کے لیے ایک پائیدار حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے۔ وزیر مملکت برائے توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکابی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، جو وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے بھی ہیں، اور وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق مسعود ملک نے ملاقات کی،
جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور ایندھن کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل نے کل اٹلی کے شہر نیپلز میں منعقد کیے گئے پارلیمانی اسمبلیوں کے لیے انسداد دہشت گردی کے دوسرے رابطہ اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کا اہتمام شورا کونسل اور اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی پروگرام کے دفتر یوناکٹ نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ شورا کونسل کے ممبران سعد بن احمد المسند اور عبداللہ بن ناصر الصبئی نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے سعد بن احمد المسند نے یوناکٹ کی کارکردگی کی تعریف کی۔ انہوں نے دہشت گردی کی روک تھام کے معاملے میں یوناکٹ کی کوششوں کو بھی سراہا، جن کا آغاز گزشتہ سال جون میں ہوا تھا اور جن کے صرف ایک سال کے عرصے میں انتہائی اہم اور مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں ویلز کے اول وزیر مارک ڈریکفورڈ سے کل برطانیہ میں قطر کے سفیر فہد بن محمد العطیہ نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں جانب کے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے سفیر نے مارک ڈریکفورڈ کو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے ان کے ملک کی ہسٹورک کوالیفیکیشن پر مبارکباد دی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 338 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 313 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 25 کیسز کا تعلق ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 199 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 3,68,577 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شام کی حکومت نے دارالحکومت دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنا کی رپورٹ کے مطابق کل اسرائیلی میزائل حملے میں ہوائی اڈے کے رن وے کو نقصان پہنچا تھا اور کچھ تکنیکی آلات نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ سنا کی رپورٹ کے مطابق شام کے فضائی سسٹم کے ذریعے زیادہ تر میزائلوں کو فضا میں ناکارہ بنا دیا گیا، جبکہ کچھ میزائل اپنے ہدف تک پہنچ گئے۔ یہ میزائل مقبوضہ گولان کے پہاڑی علاقے سے داغے گئے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ سال دوبارہ صدارتی الیکشنز میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 68 سالہ رجب طیب اردوان نے یہ اعلان کل ساحلی شہر ازمیر میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ ترکی میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات جون 2023 میں ہوں گے۔ اردوان تقریباً 20 سال سے ملک کی قیادت کر رہے ہیں۔ ابتدا میں وہ وزیر اعظم رہے اور پھر ملک کے صدر بنے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ممبر ملکوں کو روسی گیس کی درآمد پر پابندی سے نہ صرف ہنگری بلکہ یورپی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ سرکاری ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت سختی سے اس اقدام کے خلاف ہے، کیونکہ روسی گیس کی سپلائی بند ہو جانے سے پورا یورپ برباد ہو سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی جنگ اور روس کے خلاف پابندیوں کے یورپ پر پہلے ہی سے منفی اثرات ہوئے ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سے کل برطانوی وزیر دفاع خان ویلس نے ملاقات کی، جس میں روس یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ یوکرین کے صدر نے برطانوی حکومت کی جانب سے یوکرین کی مدد اور مؤثر حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ دریاسنا یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اپنے روس کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن، کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوو، وزیر اعظم میخائل میشوستن اور متعدد دیگر روسی اہلکاروں پر ذاتی پابندیاں عائد کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کے جنوبی شہر ماریوپول میں ہیضے کی وبا پھیلنے کا خطرہ ہے، جہاں میڈیکل سروسز پہلے ہی کولیپس ہونے کے قریب ہیں۔ شہر میں ادویات کی شدید قلت پر روشنی ڈالتے ہوئے میئر بایوچنکو نے بتایا کہ کئی ہفتوں سے روسی فوج کی بمباری اور شہر کے محاصرے کے دوران مارے گئے لوگوں کی لاشوں سے پانی کے کنویں آلودہ ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
سائدس امیر نے جمہوریہ پرتگال کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور نے سنگاپور کے وزیر دفاع کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں عسکری شعبے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے ذرائع کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 199 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,68,577 ہو گئی ہے۔ اور شام کی حکومت نے کل اسرائیلی میزائل حملے کے بعد دارالحکومت دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تمام پروازیں عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔